Jazakallah sisters. Now I would like to call our director, Mr. Dr. Dilshad Ahmed sir. Please come and say few words for the students. अब इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर दिलशाद अहमद सर कि वो आए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चंद अल्फाज कहें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह. तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हैं. दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे रसूल हैं. आज का हमारा थीम है रियल एजुकेशन. असल तालीम क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि आप साइंटिफिक एजुकेशन लीजिए, पढ़ लिख कर IAS बनिए, PCS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए और कामयाब हो जाइए. लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई शख्स सिर्फ दुनियावी एजुकेशन लेता है, वो बहुत काबिल इंसान बनता है, लेकिन अगर उसकी आखिरत खराब होती है तो क्या वो असल कामयाब है? वो असल कामयाब नहीं है. हम देखते हैं लोग पढ़ लिख करके बहुत काबिल हो जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि म्यूजिक, नाच गाना, डांस, बेपर्दगी, शराब पीना, जिना, चोरी, झूठ, लोगों के माल गजब करना,
یہ گناہ نہیں ہے اور وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص جو دنیا کے حساب سے گھر، مال، دولت، اچھی نوکری، آج کل ہم دیکھتے ہیں لڑکی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو سیدھے بولتے ہیں وہ 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے. کیا یہی کامیابی کا دار و مدار ہے کہ وہ 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے؟ اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ اگر زندگی میں دین نہیں ہوگا تو وہ انسان، وہ شخص سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا. ایجوکیشن آپ کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، ہوم ایجوکیشن. پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، وہ گھر میں ہی پڑھاتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے بچے کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیے، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یہ ایسا ٹول ہے جس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ برباد بھی ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن کلاسز لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے کورسز آن لائن ہونے لگے ہیں. آپ کو کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن لے کر لاکھوں کروڑوں فیس دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ آن لائن کورس کر سکتے ہیں. ایک کتاب ہمارے میڈیکل سائنس کی، اگر آپریشن کی کتاب، سرجری کی بک $1,000 کی ہوتی ہے، یعنی 75,000 کی کتاب، آج وہ آن لائن اویلیبل ہے. اگر آپ کے اندر پڑھنے کا جذبہ ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریے اور اس موبائل میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. تو ہوم ایجوکیشن لوگ کرتے ہیں، اسکولز کے ذریعے آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور آن لائن آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وی شوڈ بی اویئر دیٹ our kids they can get all type of information from many websites and portals and we have e-books. ایک کتاب آپ جو دیکھتے ہیں فزیکلی، یہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. آج کل ای بکس اویلیبل ہیں، آپ انٹرنیٹ سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اندر پڑھنے کا اور علم سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ کو بہت سارے سادھن مل جائیں گے. جب آپ کے اندر جذبہ ہوگا آپ اپنے گھر بیٹھ کر کے مکہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر بیٹھ کے مدینے کے عالم سے سرفراز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علم سیکھ سکتے ہیں. میری بہنیں بھی، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے اوپر محنت کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہمارے اندر آ گئی ہیں. میں نے دیکھا بہت ساری بچیاں ہمارے یہاں سے پڑھ کے گئیں، انہوں نے یہاں پہ حجاب لگایا اور وہ عبایا میں نہیں رہی یہاں پر، لیکن جب وہ باہر گئیں تو شادیوں میں وہ بے پردہ ہو گئیں، بال کھول کر کے شادیوں میں گھوم رہے ہیں. ہمارے بچے بچیاں ڈانس کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. کیوں؟ کس کی ذمہ داری؟ کیا ساری ذمہ داری اسکول کی ہے؟ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسکول اپنے کریکلم میں، اپنے سلیبس میں ایسی چیزیں نہ رکھے. کیا ضرورت ہے بچوں کو میوزک اور ناچ گانا سکھانے کی؟ آپ بتائیے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو بہت سستے اسکول سے پڑھے. جس اسکول میں میرا داخلہ ہوا تھا ہم نیچے بیٹھتے تھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈیری آمنہ اسکول سے پڑھا، آج بھی ہے وہ اسکول. پھر میں نے MDS انٹر کالج سے 12th کیا. میں شکر گزار ہوں اپنے ان گروجی لوگوں کا، ٹیچرز کا، ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا، جنہوں نے ہم لوگوں کی ایسی تربیت کی. ہمارے والد محترم نے ہمیں ہمیشہ سے کہا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کوئی کمی نہیں رہی. ہم کسی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں گئے. پاگل اور دیوانہ مت بنیے. 30,000 روپے ایڈمیشن کے ٹائم آپ فیس بھرتے ہیں، اس کے بعد 3 مہینے کی فیس 5,000، 4,500، 6,000 آپ دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں کہتا آپ میرے اسکول میں داخلہ کرائیں، بہت سارے اسکول ہیں. مفتی صاحب کا ادارہ ہے الفلاح، اس کے بعد دوسرے مفتی صاحب ہیں، مفتی غفران صاحب کا ہیرا انٹرنیشنل، آپ کا اقرا انٹرنیشنل، اقرا پبلک اسکول، بہت سارے ایسے اسکول چل رہے ہیں. ایون ہمارا MDS اور MDKV. اپنے دل میں بغض اور نفرت مت رکھیے. بچے کو صحیح تعلیم، اگر آپ کو 1,500 روپے مہینہ میں تعلیم مل رہی ہے تو کیوں آپ دیوانے بنے جا رہے ہیں؟ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پہ آپ ایسے اسکولوں میں بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں جہاں 30,000، 25,000 آپ کا ایڈمیشن کے ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آپ 4-5 روپے مہینہ یا 3 مہینے کے آپ دیتے ہیں. سال میں 60-70 ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیس دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے بڑی اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں مڈل کلاس ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ خالی اس بات پہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا بچہ یہاں پڑھتا ہے،
आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर और इंजीनियर्स बनते हैं। हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने साथ के कितने लोग सर्जन हैं और आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। जरूरी नहीं कि सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कितने लोग दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, आप समझने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को किसी भी जरिए से एजुकेट करिए। सिर्फ दुनियावी एजुकेशन नहीं, बल्कि उनको कुरान और हदीस और नमाज पे लगाइए। वो खुद कामयाब हो जाएगा। मेरे वालिद मोहतरम बैठे हैं, ये गवाह हैं इस बात के। हमें दीन की तालीम दी गई घर में और दुनिया की तालीम हमने हासिल की स्कूल में। हम शुक्रगुजार हैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज के कि उसमें इतने अच्छे टीचर के गुप्ता साहब, माहेश्वरी जी आज वो अमेरिका में, उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई, के गुप्ता जी ने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई आर के गुप्ता जी ने, और अपने बच्चों की तरह में पढ़ाया। और वो हमें डांटते थे अगर हम कुछ गड़बड़ करते थे। टीचर की और माँ बाप की डांट और मार बुरी नहीं होती है अगर हमारा मकसद उसे कामयाब करना है। जरा सा बच्चे को मार दिया टीचर ने, मारना नहीं चाहिए। अगर मार दिया तो माँ बाप झगड़ा करने आ जाते हैं, बुरी बात है। टीचर्स को भी नहीं मारना चाहिए। और हम इंसान हैं, अगर उसकी तरबियत के लिए थोड़ा डांट दिया तो माँ बाप को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी आपके बच्चे सफल होंगे और असल माने में कामयाब होंगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी कि आप रीजनेबल एजुकेशन, ऐसी जगह अपने बच्चे का एडमिशन कराइए जहाँ रीजनेबल एजुकेशन हो, फीस भी बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी बच्चे की तरबियत हो और उसको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी मिले। ऐसा मत करिए बिल्कुल कि बच्चों को आपने कुरान रटा दिया और बस उसने रट लिया, उसे कुछ मालूम नहीं। एक बात और बता दूँ कि दीनी एजुकेशन के ताल्लुक से ये ज़रूरी है कि बच्चा जो कुरान और हदीस पढ़ रहा है वो उसको समझे कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि हम नमाज में क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के माने क्या हैं, हमें मालूम होना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे कि कुरान के अंदर तमाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी के राज छिपे हुए हैं, मगर अफसोस कि हम कुरान को उठा के नहीं देखते। हम क्यों नहीं देखते? हम कुरान को देखें और उसी से हम अपनी इस्लाह करें और अपने बच्चों का ख्याल करें। जैसे मेरे वालिद हाजी अब्दुल हमीद साहब ने कहा कि निगरानी रखिए बच्चों पे, उनकी ऐसी तरबियत कीजिए कि आपको उनके पीछे बाइक लेके जाना ना पड़े कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची किधर जा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हो कि वो जहाँ भी जाए मजबूत खड़ा रहे। उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं तो कुछ भी बन जाएगा। बताइए कोलकाता के अंदर क्या हुआ, एक डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर का कत्ल भी कर दिया, रेप भी कर दिया। क्या फायदा हुआ उस एजुकेशन का? एमबीबीएस थे ना वो डॉक्टर भी एमबीबीएस थी और वो डॉक्टर भी एमबीबीएस था, लेकिन कैरेक्टर नहीं था। तो क्या हुआ? कत्ल भी हुआ और जिना भी हुआ और बर्बादी भी हुई और इज्जत भी खराब हुई। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही वो बच्चा आपका सफल होगा जब वो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर के चलेगा। दूसरा एक मैसेज, आप जानते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इकरा इंटरनेशनल स्कूल। अगर मेरी प्यारी बहनें और बच्चे और मेरे भाई ये मैसेज ले लें कि आपको इकरा इस पे लगा देना है बच्चों को। इकरा के माने होते हैं पढ़ने के। तो दीनी एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन ये आपने पढ़नी है। पढ़ना लिखना इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें, आप मैनकाइंड की अच्छी खिदमत कर सकें और आप एक अच्छी इंसानियत आने वाले वक्त में, देखिए आज जो हम लोग मौजूद हैं कल नहीं होंगे, तो हम एक ऐसा समाज छोड़े अपने पीछे कि इंसानियत को एक अच्छी नर्सरी मिले, एक अच्छी ज़मीन मिले जिसमें लोग भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। आज हम देखते हैं कुछ लोग धार्मिक उन्माद करते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान अच्छे हैं या सारे हिंदू अच्छे हैं। सब हम लोगों में जो जहालत है, अशिक्षा है, उसकी वजह से जो नफरतें हैं उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे कैरेक्टर को, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स हैं, उनको लोगों के सामने रखें। आप अपना अच्छा अखलाक रखें। हम जो हम वतन, हमारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी हम वतन लोग यहाँ रहते हैं, वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। आप ये सबक लोगों को दीजिए। क्या होगा अगर सब एक दूसरे को मार काट करके और पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देंगे?
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. ومن احیاها فکأحیا الناس. ومن احیا جس نے بتایا ایک انسان کو فکأنما احیا الناس جميعا تو جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو قرآن کی تعلیمات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کا پرپس ہوتا ہے کہ آپ کو رسپیکٹ بھی ملے, گڈ لیونگ بھی ہو, صرف سیلری اچھی نہ ہو. جیسا میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا کہ صرف سیلری اچھی ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یو شوڈ بی بینیفیشیل ٹو دی مین کائنڈ. آپ کو تمام انسانوں کو irrespective آف دیئر ریلیجن, آپ کسی کا دھرم نہ دیکھیں بلکہ انسانوں کے لیے فائدے مند ہو. محمد صاحب نے کہا خیر الناس من ینفع الناس, سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ اپنے پڑوسی کا خیال کریے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے. آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے, آپ کا بیہیویئر نائس ہونا چاہیے. بتائیے انسان پڑھا لکھا ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہے, اور اس کے بعد وہ گالی دے کے بات کرتا ہے, کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ تو گالی دے کر بات کرنا یہ نائس بیہیویئر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کے بچے اپنی فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اگر آپ انجینئر بنیں, ٹیکنالوجسٹ بنیں تو پرفیکٹ بنیں. اسی طرح سے اگر آپ بزنس کریں تو آپ ایمانداری سے کریں, پرفیکٹ کریں. اس میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو آپ مینوفیکچرنگ اچھی کریں, آپ غلط مال لوگوں کو بنا کر کے نہ دیں, آپ ریزنیبل بزنس کریں. اور یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین ورلڈلی اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن, کہ آپ کو ایک سنتولن بنانا ہے, بیلنس بنانا ہے, کہ آپ دنیا کی ایجوکیشن بھی لیں اور آپ آخرت کی ایجوکیشن, دینی ایجوکیشن بھی لیں. اینڈ یو شوڈ بی آن دا اسٹریٹ پاتھ. ایک بات کہوں گا, وی شوڈ سے ناؤ نو ٹو سوشل میڈیا بٹ ود ریسٹرکشن. ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ دن بھر سوشل میڈیا میں لگے رہیں. آپ اس پہ اسلامک کنٹینٹ دیکھیے, سائنٹیفک انفارمیشن سوشل میڈیا سے لیجئے, اور جو آپ کا سبجیکٹ مٹیریل ہے وہ آپ اس سے حاصل کیجئے. اور ایک میسج یہ ہے ایک لائن کا, کہ آج جو لادینیت اور ایتھیزم دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے, لوگ اپنے کریٹر, سسٹینر اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنا پیدا کرنے والے کو بھول جا رہے ہیں. ادھرم لوگوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور ادھرم کی راہ پہ چل رہے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ اچھی امید نہیں کر سکتے. جو اپنے مالک کو نہیں جانتے, جو ایشور کو نہیں پہچانتے, وہ مانوتا کی کیا سیوا کریں گے؟ وہ کسی کا کیا دکھ درد سمجھیں گے جب وہ اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانتے؟ تو یہ جو ایتھیزم, لادینیت کا جو ایک شکل چلا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارا اسکول آپ جانتے ہیں اسلامک اسکول ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو بلند کریں, اور ہم دنیا میں جتنے بھی اتیاچار اور ظلم زیادتی انسانیت کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم ان سے لڑیں. اب میں آپ کے سامنے اپنی بات مکمل کرتا ہوں, اور کچھ ہدایات میں اپنے بچوں کے لیے اور بہنوں کے لیے دینا چاہتا ہوں. سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون, کہ بے شک مومن کامیاب ہو گئے. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ نمبر 23 سورہ مومنون کے اندر اس کامیابی کا راز چھپا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون, بے شک مومنون کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, ناچ گانے, ایسی پارٹیاں, یہ سب لغویات تو ہیں. پاکستانی ڈرامہ, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں لوگوں کی. وہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کے کتنی بہنوں کے گھر خراب ہو گئے. آپ قرآن حدیث سے اپنے آپ کو جوڑیے. تو ایسی جو لغو باتیں ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, ان سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اپنی زکاتوں کو ادا کرنا ہے ہمیں. اور والذین هم لفروجہم حافظون,
اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اپنے چرتر کی حفاظت کرنے والے ہیں. ویدوں کے اندر لکھا ہے ورتم یتنین سنرکشیت وتمیتی چ یاتی چ اچھیڑو وتا چھیڑو ورتستو ہتو ہتے, ارتھات ہمیں اپنے چرتر کی یتن پوروک رکشا کرنی چاہیے. دھن تو آتا ہے چلا جاتا ہے, اگر چرتر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. اسی طرح سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے وہ اپنی بیویوں کے جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون, اس کے علاوہ اگر جو کوئی بغض کرے گا, زیادتی کرے گا, تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لامانتہم وعدہم راعون, اور جو اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں. آج کل دھوکے بازی اور امانت میں خیانت بہت بری چیز ہو چکی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز میں کامیابی ہے, قرآن میں کامیابی ہے, اس بات کو آپ دامن سے باندھ لیجئے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے, سورگ کے وارث ہوں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور یہ میسج آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان کی محنت کریے, ایمان کو مضبوط کریے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے, اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ کریں گے, ہمارے بزرگ مائیں بہنیں, ہمارے بزرگ ایسے ایسے گزرے ہیں جو ایک مہینے کے اندر 10-10 20-20 قرآن پاک ختم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہماری مائیں, ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے, ان کی مغفرت فرمائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریے, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے, اور تقوی اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانا, اپنے اخلاق کو بہترین بنانا. اسی طرح سے صوم اور صدقہ, روزے کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا, اپنے غریب مسکین بھائیوں کی مدد کرنا اور صلہ رحمی کرنا, اور شرک سے دور رہنا, اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. چلواؤ. لائیو ہے, اچھا اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت چاہتے ہیں, لائٹ الیکٹریسٹی جانے کی وجہ سے پروگرام تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا. تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ میسج اپنے ساتھ گاٹھ باندھ لینے چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں نو کہنا ہی پڑے گا. نو ٹو میوزک, پارٹی, ڈانس اینڈ ایکسٹراویگنس. میوزک نہیں سننا ہے, اور یہ ڈانس کرنا, یہ پارٹیاں لگانا, اس سے ہماری آتما جو ہے, روح, وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بے پردگی اور بے حیائی کی باتیں یہ درست نہیں ہیں. حجاب کو لازم پکڑیں میری بہنیں, اور عبایا پہن کے رکھیں, اور اپنی بچیوں کو بھی پردے کی ترغیب دیں. نماز کی پابندی کریں, اور اختلاط سے بچنا چاہیے. اب یہاں پاپردہ ہیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن اگر یہاں بے پردگی ہوتی تو شاید ہم سب کو بھی تکلیف ہوتی, ہمارے بزرگوں کو بھی تکلیف ہوتی. قرآن پاک کی 3 آیت روزانہ ضرور سے پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح سے حدیث پڑھیں, اور اذکار. یہ میسج یاد کر لیجئے کہ اگر آپ ذکر اذکار کرتے رہیں گے, اگر آپ مارننگ ایوننگ اذکار کرتے ہیں, تو آپ بہت سارے فسادات سے بچے رہیں گے. درود شریف کی کثرت, اور استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, تسبیح سبحان اللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, تحمید الحمدللہ, اور تکبیر اللہ اکبر. انہی سب باتوں کے ساتھ
میں اس امید سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ آپ اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں گے کہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ٹارچر نہ کریں. 10-10, 20-20, 30-30 کلومیٹر دور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کے شہر میں 4, 5, 6, 7, 8, 10 اسکول میں نے نام گنائے ایسے ہیں, پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے بھی. میں خود MDS کا پڑھا ہوں. ہمارے تمام بچیاں بہنیں MDKV سے پڑھ کے کامیاب ہو گئے. تو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ فیس بھریں اور 50,000 فیس بھریں. آپ بے فکر ہو کے نارمل اسکولز کے اندر بچوں کا ایڈمیشن کرا دیجئے, گھر پہ ان کی تربیت کیجئے اور ان کا خیال رکھیے اور ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑیے. انشاءاللہ وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا, بہت بڑھیا. جزاک اللہ. Now I would like to call Sister Aida to please come on the stage for the on waking up. اس کے بعد میں بلانا چاہتی ہوں سسٹر عائشہ کے لیے وہ سب آئے اور دعا میں کی مائک آن کرو. مائک آن. مائک آن. شاداب Jazakallah sisters. Now I would like to call Brother Abdul Salam Group. Please come on the stage for Hadith on etiquette operating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdullah. I am in KG class. We are going to decide the leaves on etiquette of reading. ایک لڑکے اللہ کا نام لے کر تھا, دانے ہاتھ سے تھا, اونٹ کے پاس اور دور سے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah brothers. Now I would like to call Sister Maryam Group for its speech on social media awareness. اب اس کے بعد میں چاہتی ہوں سسٹر مریم کے گروپ کو کہ وہ سب آئے اور اپنی اسپیچ پیش کرے. آگے تم لوگ ملنا چاہو گے میرے ساتھیوں سے تو دیکھو. جی ہاں, میں ہوں واٹس ایپ, بچہ پورا زبان سب میرے قبضے میں ہے. گوگل نام ہے میرا, اسکول اچھا ہوں. اس آدمی کو ٹک ٹاک کہتے ہیں, میرے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. میں ہوں انسٹاگرام, میں نے سب کو پاگل کر رکھا ہے. سنا ہے مجھے دور نہیں, جب یہ آپ کی دنیا ہمارے قبضے میں ہوگی. ماما یہ بیٹا مجھے کوشچن سمجھا دو گا. کیوں آپ کی ٹیچر نے نہیں سمجھایا تھا؟ سمجھایا تھا مگر میں بھول گئی. جاؤ اپنے پاپا سے پوچھو. اوکے ماما. پاپا یس بیٹا. مجھے کوشچن سمجھا دو نا. بیٹا ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے, میں تمہیں بعد میں آ کے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اوفو, پاپا تو چلے گئے, اب ماما سے پوچھنا پڑے گا. ماما یس بیٹا, پاپا تو چلے گئے. اچھا, یہ مجھے کوشچن آپ بھی سمجھا دو نا. چلو اپنے کمرے میں چلو, میں آتی. اوکے ماما. مما تو ابھی تک سمجھانے آئی نہیں ہے, میں پاپا کے فون میں سرچ کر لیتی ہوں. فون میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور بور بھی ہو رہی ہوں. تھوڑی دیر ٹک ٹاک بھی چلا لیتی ہوں. ایک اور نیا شکار, اس کو بھی اپنے جال میں پھنساتے ہیں. مزہ نہیں آ رہا ہے, بہت بور بھی ہو رہی ہوں. تھوڑی دیر انسٹاگرام پہ اپنے فرینڈ سے بات کر لیتی ہوں. نادان لڑکی, تم میرے جال میں پھنس چکی ہو, تم میرا شکار ہو چکی ہو.
कहाँ है आपकी बेटी? ये रही मेरी बेटी। क्या हुआ डॉक्टर? इज शी फाइन? यस यस, डोंट वरी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से इनकी ये हालत हो गई थी। अब आप इनका ध्यान रखिए, आप इनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। ओके। कैसा वक्त आ गया है, लोग अपने रिश्तों से ज्यादा सोशल मीडिया को अहमियत देने लगे हैं। भूल जाते हैं वो कुछ जो अपनों के साथ बिताने में है। हम दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों को स्टेटस पर लगा देते हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दे। Jazakallah sister. Now I would like to call Sister Alia Group for second kalima. जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब इसके बाद मैं दावत देना चाहती हूँ सिस्टर आलिया की ग्रुप को कि वो आए और अपना खड़ी करना।